سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ مرکزی سرکار ترقی یافتہ اور خوشحال جموں کشمیر تعمیر کرنے کے ویژن پر پوری طرح کاربند، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ۔ بھارت اور امریکہ دو طرفہ تجارت کے لیے ایک عبوری معاہدے کے فریم ورک پر رضامند۔ سرکار کو فی الوقت جموں کشمیر میں نئے انتظامی یونٹ قائم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ اور وزیراعظم نریندر مودی پہنچے ملیشیا کے 2 روزہ دورے پر، دونوں ملکوں کے درمیان کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جانے کی توقع۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں میں آج ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جموں کشمیر میں ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میٹنگ کے دوران کلیدی شعبوں کا جامع جائزہ لیا، جن میں روڈ انفراسٹرکچر، بجلی، صنعت، سیاحت اور آپٹیکل فائبر کنیکٹیوٹی شامل ہیں۔ میٹنگ میں لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن اور مرکزی و جموں و کشمیر سرکار کے سینئر حکام موجود تھے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مرکزی سرکار ایک ترقی یافتہ اور خوشحال جموں و کشمیر تعمیر کرنے کے ویژن پر پوری طرح کاربند ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مودی سرکار کی لگاتار کوششوں کی بدولت جموں و کشمیر میں ترقیاتی پروجیکٹوں میں بے مثال پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے جموں و کشمیر میں نئے سیاحتی مقامات قائم کرنے کے منصوبے میں مرکزی سرکار کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ وزیر داخلہ نے سپورٹس کے بنیادی ڈھانچے اور سپورٹس اکیڈمیاں قائم کرنے پر توجہ دیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ نوجوان ترقی کے ساتھ جڑ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مختلف سپورٹس انجمنوں کے ساتھ شامل ہو کے تقریباً 200 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھارت اور امریکہ دو طرفہ اور باہمی فائدے والی تجارت کے لیے ایک عبوری معاہدے کے فریم ورک پر رضامند ہو گئے ہیں۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے بھارت امریکہ مشترکہ بیان کو جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ فریم ورک بھارت امریکہ باہمی تجارت سمجھوتے کی بات چیت کی توثیق کرتا ہے۔ مشترکہ بیان کے مطابق امریکہ میں بھارتی اشیاء پر جو محصول عائد ہے اس میں کمی کر کے 18% کر دیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت اور امریکہ کے درمیان عبوری تجارتی سمجھوتے کے فریم ورک کو ایک بڑی خبر بتایا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان روابط کو بہتر بنانے کی خاطر ذاتی دلچسپی لینے کے لیے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ فریم ورک بھارت امریکہ ساجھیداری کے بھروسے اور اس میں بڑھتی ہوئی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ فریم ورک بھارت کے محنت کش کسانوں، کارخانہ داروں، MSME، اسٹارٹ اپ، اختراع کاروں، ماہی گیروں اور دوسرے لوگوں کے لیے نئے مواقع کھول کر میک ان انڈیا ویژن کو تقویت بخشے گا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ سرکار کو سردست نئے انتظامی یونٹ قائم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ترجیح پہلے سے تشکیل دیے گئے انتظامی یونٹوں کو پوری طرح چالو کرنے پر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس بات کی جانکاری آج اسمبلی میں MLA خانیار علی محمد ساگر اور دیگر ارکان کی طرف سے وقفہ سوالات کے دوران مداخلت کرتے ہوئے دی۔ ایوان کو مطلع کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکار کی تمام تر توجہ پہلے سے قائم کیے گئے انتظامی یونٹوں کو مکمل طور قابل کار بنانے پر ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کے بدلے جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا، جن کے پاس ریونیو محکمے کا قلمدان بھی ہے، نے ایوان کو بتایا کہ عیدگاہ تحصیل اور سری نگر نارتھ تحصیل میں عام لوگوں کو مؤثر طریقے پر خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے آج اسمبلی کو بتایا کہ میکڈم بچھانے کے معیار میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور غیر معیاری مواد استعمال کرنے والے ٹھیکیداروں کو رقومات واگزار نہیں کی جاتی ہیں۔ وہ ایوان میں لیجسلیٹر مبارک گل کی طرف سے پوچھے گئے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے جانکاری دی کہ سال 2025-26 کے دوران جموں و کشمیر بھر میں 344 کلومیٹر کی سڑک مسافت کو میکڈمائز کیا گیا ہے۔ ایوان میں لیجسلیٹر بلونت سنگھ منکوٹیا کے ایک اور سوال کے جواب میں نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاتی اور پتنی ٹاپ میں اضافی بنیادی ڈھانچہ قائم کرنے سے متعلق منصوبے زیر غور ہیں اور انہیں فیزیبلٹی اور حکومات کی دستیابی کی صورت میں خاطر میں لایا جائے گا۔ ایوان میں ہی ایک اور لیجسلیٹر ہلال اکبر لون کے سوال کے جواب میں نائب وزیر اعلیٰ نے جانکاری دی کہ سرکار بانڈی پورہ ضلع کے اجس علاقے میں R&B سب ڈویژن کے قیام کے لیے تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ جنگلات و ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے رکن اسمبلی الطاف احمد وانی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جانکاری دی کہ رہائشی مکانوں کی تعمیر کے لیے وضع شدہ ضوابط پر سختی سے عمل کر کے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ پوری جانچ پڑتال اور فیلڈ ویریفیکیشن کے بعد ہی جاری کی جاتی ہیں۔ جاوید احمد رانا نے ہی افتخار احمد کی طرف سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ایوان کو مطلع کیا کہ مرکزی سرکار نے جل جیون مشن کو 2028 تک توسیع دی ہے اور یہ کہ راجوری ضلع میں واٹر سپلائی اسکیموں کی احسن عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے ضروری قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ دریاسن سرکار نے آج اسمبلی میں واضح کیا کہ اراضی کے استعمال سے متعلق ضابطوں کو بدلنے میں نرمی کے تعلق سے محکمہ ریونیو کے پاس کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔
اس بات کی جانکاری مال محکمے کے وزیر جاوید احمد رانا نے لیجسلیٹر سرجیت سنگھ سلاتیا کی طرف سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں دی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سرکار کو فی الوقت لینڈ یوز میں بدلاؤ لانے سے متعلق کوئی چھوٹ دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ کئی لیجسلیٹروں نے آج اسمبلی میں لوگوں کو درپیش مختلف مشکلات اجاگر کیے اور سرکار سے انہیں جلد حل کرنے کی استدعا کی۔ ان لیجسلیٹروں میں ایم ایل اے گریز نذیر احمد گریزی، ایم ایل اے شری ماتا ویشنو دیوی بلدیو راج شرما، ایم ایل اے بیروا ڈاکٹر شفیع احمد وانی اور ایم ایل اے کرنا جاوید احمد مرچال شامل ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ضلع صدر سری نگر پیر آفاق احمد نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی زیر قیادت سرکار جموں و کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھے گی۔ انہوں نے کل کے بجٹ کو عوام دوست قرار دیا اور امید جتائی کہ یہ بجٹ جموں و کشمیر میں ہمہ ترقی اور خوشحالی کو فروغ دے گا۔ وہ آج پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر ورکروں کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ جموں و کشمیر بی جے پی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے اشاجی پورہ اننت ناگ میں آج ایک عوامی اجلاس سے خطاب کیا۔ ہمارے اننت ناگ نمائندے تصدق رشید نے بتایا کہ اشوک کول نے اجلاس کے دوران ترقی، بہتر حکمرانی اور عوامی فلاح کے لیے بی جے پی کے عزم کا اظہار کیا۔ دریاسا آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اشوک کول نے اسمبلی میں کل پیش کیے گئے یو ٹی بجٹ کو مایوس کن اور بے وزن بتایا۔ کوئی اپنی یوجنا نہیں بتائی، ساری یوجنائیں سینٹرل گورنمنٹ کی، ان یوجناؤں کے کام انہوں نے گنائے، ہمارے لیے اچھا ہو گیا۔ انہوں نے جو کیا ہے وہ 2 روپے 1 روپیہ تیل کا قیمت بڑھا دیا ہے، یہ کام اس نے کیا ہے۔ اور 6 سلنڈر کن کو دینے ہیں؟ اے وائی والوں کو۔ کتنے پرسنٹ وہ ہے؟ 5 سے 7%۔ پہلے بھی اس نے 200 یونٹ ان کو معاف کیے تھے، لیکن 1 یونٹ بھی کسی کا معاف نہیں ہوا ہے۔ یہ کھوکھلا بجٹ ہے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری اور جموں کشمیر پربھاری ترون چگ نے آج مشری والا جموں میں بی جے پی مہیلا مورچہ کی طرف سے منعقدہ مہیلا سنواد پروگرام سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی باصلاحیت قیادت کے تحت خواتین کی بااختیاری ملک میں حکمرانی اور ترقی کا مرکزی ستون بنا ہے۔ تقریب پر دیگر لوگوں کے علاوہ بی جے پی پردیش صدر و ممبر پارلیمنٹ ست شرما بھی موجود تھے۔ جموں اینڈ کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے آج پلوامہ میں ایک اور پریس کانفرنس میں 1 فروری کو پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے مرکزی بجٹ کی تعریف کی۔ انہوں نے بجٹ کو تواریخی قرار دیا اور کہا کہ یہ بھارت کی معیشت کو متحرک بنائے گا۔ کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز یونین نے اسمبلی میں سال 2026-27 کے لیے کل پیش کیے گئے بجٹ کی سراہنا کی ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے یونین کے چیئرمین بشیر احمد بشیر نے بجٹ میں زراعت سے جڑے اقدامات کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ بجٹ میں جو سب سے بہتر جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ ہے کراپ انشورنس ہے، اس کے لیے ہم گورنمنٹ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے صرف ایپل کو رکھا ہے، جبکہ ہمارے ہاں پیئرز بھی ہے، ناشپاتی بھی ہے، پلم ہے، چیری ہے، اس میں اس کی ذکر نہیں، اس میں بھی کراپ انشورنس ہونا چاہیے۔ سی اسٹور اور بنانے کی منظوری دی ہے، اس کے لیے بھی ہم گورنمنٹ کے بہت مشکور ہیں۔ جو 2025 میں نیشنل ہائی وے بند رہی لگاتار 20 دن، اس کی وجہ سے ہمارے ہارٹیکلچر سیکٹر کو جو ہم نے کم سے کم تخمینہ لگایا 2000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ہماری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ ہماری جو گزارشات ہیں ان پر عمل درآمد ہو، مارکیٹ انٹرونشن سے کیا اور کے سی سی لون اور کمپنسیشن جو ہے پیکیج کا کوئی نہ کچھ اعلان ہونا چاہیے تاکہ یہ ہارٹیکلچر سیکٹر سسٹین کر سکے ان حالات میں۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہی نے مرکزی ریلوے وزیر اشونی ویشنو سے دلی اور سری نگر کے درمیان براہ راست ریل سروس شروع کرنے کی استدعا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس اقدام سے جموں و کشمیر کی سیاحت کے ساتھ ساتھ اقتصادی بحالی میں کافی مدد ملے گی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے خبروں کے بلٹن اور نیوز روم کے پروگراموں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج ملیشیا کے 2 روزہ دورے پر کوالالمپور پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وزیراعظم اور ان کے ملیشیا کے ہم منصب انور ابراہیم نے کوالالمپور میں سلامت دیتانگ مودی جی کے نام کی ایک تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں بھارتی برادری کے تقریباً 15,000 ممبران نے شرکت کی۔ وزیراعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارت اور ملیشیا کے بیچ گہرے تعلقات کا ذکر کیا۔ Our relationship with Malaysia is scaling new heights each year. In 2024, during the visit of Prime Minister Anwar Ibrahim to New Delhi, we elevated our ties to a comprehensive strategic partner. Today, we walk hand in hand as partners towards progress and prosperity. The guiding word of our relationship is impact. Impact means India-Malaysia partnership
for advancing collective transformation. नरेंद्र मोदी कल मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत करेंगे, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू और कश्मीर में समाज से रिश्वतखोरी की बिद्दत का खात्मा करने और राष्ट्रीय अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। एसीबी जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक ने एक पैगाम में कहा है कि कोई भी शिकायत कुनंदा एसीबी को बदनवानी से मुतालिक अपनी शिकायत ईमेल, व्हाट्सएप या सतर्क नागरिक ऐप के जरिए दर्ज करा सकता है। कंप्लेंट करने के सारे माध्यम उपलब्ध हैं। अब तो हम सबके फोन नंबर भी लोगों के पास रहते हैं। कई लोग सीधे मुझे भी व्हाट्सएप करते हैं। ईमेल एड्रेस हमने दिया हुआ है। एक हमारी ऐप है सतर्क नागरिक ऐप, उसके ऊपर कोई भी अपनी कंप्लेंट डाल सकता है और उसका स्टेटस भी जान सकता है। तो ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, पोस्ट के जरिए, फिजिकली जिस ढंग से भी कोई चाहता है वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। और मैंने तो अपने एक ऑफिस में भी टाइम रखा हुआ है कि 2 से 3 बजे तक लोगों से मिलने का भी रहता है। कोई भी आकर के अपनी कंप्लेंट करे। नए जो BNSS आया है और हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, उसमें क्योंकि ऑनलाइन ही हम सारा का सारा एविडेंस इकट्ठा करते हैं, तो उससे कहीं पर भी एविडेंस में किसी भी ढंग की कोई मैनिपुलेशन हो जाए, इसके चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। दूसरा जो एक अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे, जो मैंने आपको पहले एक चैलेंज बताया कि हमारे पास कंप्लेंट्स का फ्लो, उनका नंबर इतना ज्यादा है, उसको फिल्टर करना, उसको सिलेक्ट करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें, उसमें हम टेक्नोलॉजी की मदद लेने जा रहे हैं और वो नियर फ्यूचर में हम उसकी यहाँ से कुछ न कुछ एक अनाउंसमेंट भी करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू ने जम्मू पुलिस स्टेशन खोड़ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहिंदर लाल को एक शिकायत कुनंदा से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरियास्तां ब्यूरो ने उस वक्त की तहसीलदार साउथ श्रीनगर मईन अजहर ककरू के खिलाफ अपने सरकारी मनसबे का गलत इस्तेमाल करने पर रिश्वत सतानी का केस दर्ज किया है। अब पेश है मनशियात के खिलाफ पुलिस और दीगर अवाम दोस्त सरगर्मियों से मुताल्लिक खबरें। पुलिस स्टेशन आरएसपुरा जम्मू ने एक मनशियात फरोश, जिसकी पहचान आरएसपुरा जम्मू के शिवा गुप्ता के तौर पर हुई है, कि कब्जे से बड़ी मिकदार में ममनुआ टैबलेट के साथ 11,60,000 रुपए की नकदी बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार किया है। दरियास्तां सिविक एक्शन प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जम्मू व कश्मीर पुलिस ने जम्मू के मीरा साहब पुलिस स्टेशन के हद इख्तियार में आने वाले एक पसमानदा गांव मलिकपुर में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एक तकरीब के दौरान जरूरतमंद बच्चों में स्कूल किट्स बशमूल बैग और स्टेशनरी अशिया तकसीम की। इधर पुलिस ने गांधरबल में उस शख्स को गिरफ्तार किया है जो जमीन के दलाल की बेस में मासूम लोगों को तनाजा और सरकारी अराजी को उसकी निजी जायदाद के तौर पर पेश करके धोखा देता था। गिरफ्तार किए गए शख्स की शिनाख्त रंगील गांधरबल के जावेद अहमद कोजडी के तौर पर हुई है। अवामी हल्कों ने मनशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों की कार्रवाइयों की सराहना की है। तहम लोगों ने मुतालबा किया है कि अवामी अहमियत के मकामात, खुसूसन तालीमी इदारों, पब्लिक पार्कों, तफरीह मकामात, अस्पतालों, छोटी बड़ी गाड़ियों के स्टैंड, चौराहों वगैरह पर तलाशी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जानी चाहिए ताकि ड्रग स्मगलरों के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए जरूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसूदा हाल तबका इस ज़िम्न में एक मुस्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में एक मारूफ गुलकार काजी रफी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हर एक इंसान पे फर्ज बनता है कि वो गरीबों और पसमानदा लोगों की मदद करे। हमेशा से हम देखते आए हैं गवर्नमेंट लेवल पर भी मदद होती है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देखें कहाँ पे वो लोग हैं जो सामने नहीं आते हैं। हम पे फर्ज बनता है कि हम अपनी तरीके से उनकी मदद करें ताकि वो अपनी जिंदगी खुशहाली से बसर कर सकें। श्रीनगर से केरला के 5 रोजा दौरे पर गए एक 14 रुकनी मीडिया डेलीगेशन का प्रेस टूर आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरे का एहतमाम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर ने किया था। PIB श्रीनगर के मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर और दौरे के कंडक्टिंग ऑफिसर माजिद पंडित ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को इस दौरे के मकासद के बारे में बताया।
اس میڈیا ٹور کے دوران لوکل صحافیوں کو کیرلا میں ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کو جاننے ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا. ان پروجیکٹس میں کوچی واٹر میٹرو اور ان کے پائنیئرنگ واٹر بیسڈ اربن ٹرانسپورٹ سسٹم کو جاننے کا موقع ملا, اس کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد ربر ریسرچ انسٹیٹیوٹ وہاں پہ وزٹ کرنے کا موقع ملا اور وہاں پہ سائنٹسٹ کے ساتھ بات کر کے سسٹینیبل جو نیچرل ربر پریکٹسز ہیں ان کو دیکھنے کا, کیسے کام ہو رہا ہے ان پہ اور کیسے ریسرچ ہو رہی ہے ان کو جاننے کا موقع ملا. اس کے علاوہ آنریبل گورنر آف کیرلا ان کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ہمیں ان کے ویوز جاننے کا بھی موقع ملا. جے ڈی یو کے اسٹیٹ جنرل سیکرٹری ایاز دھاروی نے اسلام آباد پاکستان میں امامیہ مسجد میں کل ہوئے خودکش حملے کی کڑی مذمت کی ہے. اس حملے میں جمعہ کی نماز کے دوران کئی عبادت گزار اپنی جان گنوا بیٹھے جبکہ درجنوں زخمی ہوئے. ایاز دھاروی نے اس حملے کو اسلام اور انسانیت پر حملہ قرار دیا ہے. اور اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:23 اور غروب آفتاب شام 6:07 پر ہوگا. خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. مرکزی سرکار ترقی یافتہ اور خوشحال جموں و کشمیر تعمیر کرنے کے ویژن پر پوری طرح کاربند. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ. بھارت اور امریکہ دو طرفہ تجارت کے لیے ایک عبوری معاہدے کے فریم ورک پر رضامند. سرکار کو فی الوقت جموں و کشمیر میں نئے انتظامی یونٹ قائم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ. اور وزیر اعظم نریندر مودی پہنچے ملیشیا کے 2 روزہ دورے پر. دونوں ملکوں کے درمیان کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جانے کی توقع. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے. خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.